اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم المہینہ جاری ہے، اسی اعتبار سے میں سوچ رہا تھا کہ شان حسین بیان کی جائے، اور وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اور واقعہ کربلا کو تحقیقی نظر سے دیکھا جائے، اور اس سے پہلے چونکہ میں رد قادیانیت مرزائیوں کے رد میں کام کر رہا تھا، اور اس پر آپ نے دیکھی کہ 9 ایپیسوڈ ہماری جو ہے اس عنوان پر آ چکی ہیں۔ ابھی بھی اس پہ کافی کام رہتا ہے۔ ابھی تو صرف میں نے قادیانیوں کتابوں کو صرف ٹچ کیا تھا، ان کے اندر جو تحقیق گفتگو ہے ان شاء اللہ تعالی ہم آنے والے ایپیسوڈ میں کریں گے، لیکن چونکہ اب موقع ہے محرم کا، تو اسی عنوان سے اہل تشیعوں کی کچھ اعتراضات کے جوابات دینا میں نے لازمی سمجھا۔ بہت ساری ویڈیوز دیکھی، بہت ساری میں نے کتابیں ایسی دیکھی جن میں شیعہ حضرات نے بہت سارے صحابہ کرام پر تہمتیں باندھتے ہوئے اعتراضات اٹھائے، اور ان میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو من گھڑت اور موضوع ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو انہوں نے بس ایک الزام ترش کے لیے اپنی، جیسا ذاکر حضرات کی وہ ایک روٹین ہوتی ہے، عوام کو افراتفری میں ڈال کر اور ایک ہنگامہ برپا کر کے اور رونے کا ایک ماحول بنا کر اور ایک نوحانی کا ماحول بنا کر وہ پڑھتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ الزام تراشی کرتے ہیں، صدیق پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو ان میں سے میں نے صرف آج سوچا کہ صرف ایک روایت کو لیا جائے اور اس پر تھوڑی سی آغازاً گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی اور جرح اور تعدیل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے کی گفتگو کریں گے، اور اس روایت کے الفاظات پر ہم طویلات اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس پہ گفتگو کریں گے، طویل گفتگو کریں گے۔ وہ ہے حدیث کرتاس۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور بخاری شریف کے اندر کی روایات شروع کر کے تو اس طرح کے جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ ہماری اہل سنت جماعت کے اندر اس کا ڈیفنس کرتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اس کا جو ہے انکار کر دیا، اور بعض لوگوں نے اس پر جو ہے وہ من گھڑت ہونے کا الزام لگا دیا کہ حدیث کرتاس ہے ہی من گھڑت۔ ہمارے اہل سنت جماعت کے بہت ہی عظیم اور مایا ناز شخصیت حضرت علامہ امام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس پہ بات کرتے ہوئے اس حدیث کرتاس سے انحراف کیا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا ایسا۔ اس کے علاوہ دیوبند کے عظیم عالم علامہ شبلی نعمانی صاحب، انہوں نے بھی اس سے روگردانگی کی، اور حتیٰ کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ روایت من گھڑت ہے، اور اس روایت کو بخاری کے اندر ایڈ کیا گیا ہے، شیعوں نے ایڈ کیا ہے، بس اتنا کہہ کر جان چھڑا لی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو لکھنے والا امام جو بندیوں کے ہاں بہت ہی معروف شخصیت مولانا مدودی نے بھی اس کو پر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے کہا جی اس سے مراد جو کچھ لیا جا رہا ہے یہ روایتیں ہیں ہی من گھڑت، ان پر ہمیں جو ہے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو بخاری کے اندر روایت ہے، اور اہل سنت کے بڑے بڑے مین اسٹریم علماء نے اس کے علاوہ بھی، یہ تو بڑے بڑے علماء کا میں نے ذکر کیا ہے جو کہ دیوبند کے ہاں اور اہل سنت جماعت بریلیوں کے ہاں موجود ہیں، جنہوں نے اس کا رد نہیں کیا بلکہ اس سے منہ موڑنے کا جو نظریہ اپنایا ہے، سوائے ایک شخصیت کے میں نے دیکھا جس کا اس کا تفصیلی رد کیا ہے الحمدللہ، وہ ہے ڈاکٹر علامت القادری صاحب برکات العالیہ۔ آپ کا اس میں بڑا کام ہے، اور اس کے علاوہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کافی رد کیا ہے، جبکہ اسے انحراف نہیں کیا، اسے جان چھڑانے والی بات ہرگز نہیں کی۔ المختصر میں اس روایت طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حدیث کرتاس
بخاری شریف کے اندر 7 مقامات پر آئی ہے. امام بخاری نے مختلف اسناد اور مختلف ترک سے اس کو روایت کیا ہے, مختلف ابواب کے تحت ان کو لائے ہیں بخاری شریف کے اندر. تو آج ہم کوشش کریں گے بخاری شریف کے اندر, اور اس کو جمع کیا امام ولی الدین تبریزی نے مشکوٰۃ شریف کے اندر دونوں روایات کو جمع کر دیا, تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن میرا آج صرف اتنا سا مائنڈ یہ بنایا ہوا ہے میں نے کہ آج صرف میں نے آپ کو دکھانی ہے روایات, اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ نشست دوم میں ہم لے کے آئیں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ہم اس کا جو ہے اس کو ختم کریں, اور آگے چل کے ہم انشاءاللہ شان حسین پر اور جو ہے واقعہ کربلا پر بات کرنی ہے, اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. تو میں یہ جو آغاز کرنا چاہوں گا, میرا مقصد ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو آغاز کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں بخاری شریف کا پہلا مقام پیش کرنے لگا ہوں جہاں پر یہ روایت آئی ہے. صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری 256 ہجری سے وفات ہے آپ کا. آپ نے کتاب العلم بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 154 154 جو میرے پاس موجود ہے, اور اس کی حدیث نمبر ہے 114 114. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس ابن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم وجعه, یہ لفظ وجعه پر آپ نے غور رکھنا ہے, اس پر آگے چل کے ہم بات کریں گے. وجعه ابن عباس کہہ رہے ہیں کیا ہوا وجعه, آگے فرمائے قال ابتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعده قال عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم غلبه وجعه فعند الكتاب كتاب الله حسبنا لا ينبغي. روایت کے الفاظ پہ غور کیا جائے. پہلی روایت آپ غور کریں, سب سے پہلی بات اس روایت کے اندر جو پہلی روایت ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 14, عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعه, کہ آپ پر بیماری کا غلبہ تھا. کون فرما رہے ہیں؟ لفظ وجع فرمایا, کس نے فرمایا؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا. اور آگے چلیں, اب آپ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ساتھ ساتھ چلوں. فرمایا قال ابتونی بکتاب اکتب لکم کتابا, حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کتاب قلم اور دوات لے آؤ, میں تاکہ کیا کروں اکتب لکم کتابا, میں تمہیں کچھ لکھ دوں, لا تذلوا, تاکہ تم گمراہ نہ ہو, بعد میں, اور ایک روایت میں ابد کا لفظ آخر تک, ابد تک, لیکن لفظ کیا ہوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو, میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں, میرے پاس قلم اور دوات لے آؤ. حضور نے فرمایا, اور اس سے پہلے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وجعہ, حضور پر بیماری کا غلبہ تھا, حضور کی بیماری بڑھ چکی تھی. اچھا اب آگے چلیں, جب یہ لفظ یہ بات ہو چکی, قال عمر, حضرت عمر نے کہا, اب کیونکہ عمر پر الزام تراشی کی جاتی ہے, حضرت عمر نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ وجعہ, وہی لفظ جو عبداللہ بن عباس نے کہے ہیں. آگے کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں. فاروق اعظم بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں جو عبداللہ بن عباس سے پہلے کر چکے ہیں. اچھا, تو حضرت عمر نے کہا کہ جی حضور پر بیماری کا غلبہ ہے, تم جو ہے قال عمر, حضور پر قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب وجهه فعنده الکتاب اللہ, ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, ہمارے پاس کتاب موجود ہے, ہمارے نزدیک اللہ کی کتاب موجود ہے, حسبنا, ہمارے لیے یہ کافی ہے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ صرف فقط اتنا کہا, میں یقین جانیے جو کچھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی کی جاتی ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کسی روایت کے اندر ان الفاظ کے ساتھ بات موجود ہی نہیں ہے جو شیعہ حضرات اپنے ذاکر حضرات
اپنے اسٹیجوں پر بولتے ہیں. یہاں تو صرف اتنی سی بات ہو رہی ہے کہ غالبہ وجہ ہو کہ بیماری کا غلبہ ہے. بس عمر فاروق نے اتنے الفاظ کہے اور کہا کہ ہمارے پاس الگ کتاب موجود ہے, ہمیں یہ کافی ہے. تو حضور پر بیماری کا غلبہ ہے, لہذا یہ لفظ بس. اور فاختلفوا, اختلاف ہو گیا. اب اختلاف کس نے کیا یہ اس روایت کے اندر نہیں ہے. یہ ہم آگے چل کر جب مزید روایات دیکھیں گے مزید طرق سے تو ہر بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی اور معلوم ہو جائے گا کہ وہ اختلاف کرنے والے کون تھے. تو فرمایا کہ اختلاف ہو گیا. واختلفوا اکثر, کثیر لوگوں میں اختلاف ہو گیا. اچھا, قال قوموا, اور حضور نے فرمایا, حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ادھر سے اٹھ جاؤ, میرے پاس سے اٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. اور انی ولا ينبغي ان تتنازعوا فخرج ابن عباس یقول, فرمایا کہ حضور نے جب اچھا فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ, اور وہ لوگ اور حضور کے پاس جھگڑنا مناسب نہیں تھا. تو ابن عباس کہتے ہوئے یہ نکلے کہ ہائے مصیبت, ہائے مصیبت. اور وہ مصیبت کون سی مصیبت؟ جو حضور کے تحریر لکھنے کے درمیان میں حائل ہو گئی تھی. یہ روایت ہے پہلی بخاری کے اندر جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب بخاری شریف کے اندر دوسری روایت, دوسرا مقام, کتاب الجہاد و سیر. کتاب الجہاد کے اندر موجود کتاب الجہاد و سیر, باب بخاری شریف جلد نمبر 2, بخاری شریف صفحہ 153, 153, اور کتاب الجہاد و سیر یہ کتاب ہے. اور اس کی حدیث نمبر ہے 300, حدیث نمبر 300. اور قاصدوں کو انعام دینا, یہ باب قائم کیا ہے کہ جو قاصد ہیں ان کو انعام دینا چاہیے. جو پیغام لے کر آتے ہیں ان کے لیے انعام امام بخاری نے یہ اوپر باب قائم کیا. نیچے جو ہے وہ وہی روایت لاتے ہیں کہ جس میں یہ لفظ موجود ہے کہ ابن جبیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا, کہا کہ انہو قال یوم خمیس. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن, وہ جمعرات, انہو قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جمعرات کا دن, اور جمعرات کا دن کیا ہے, یہ لفظ یہاں سے شروع کیا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجهه یوم الخمیس فقال ائبتونی بالکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ادعونی فالذی انا فیہ خیر. اب توجہ طرف بات یہاں پر جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا میں ساتھ ساتھ بتا دوں پھر آپ کو. یہاں سے روایت یہ ہے, روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابن جبیر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہو قال یوم الخمیس ما یوم الخمیس, کہ جمعرات کا دن کیا, جمعرات کا دن. پھر فرمایا کہ جمعرات دن وہ جس دن حضور کی بیماری. فقال بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم وجعه, وہی لفظ جو عمر فاروق نے کہے وجعه یہاں پر ہے. اب دوسری روایت پڑھ رہا ہوں, بخاری کا دوسرا مقام پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ وہ جب حضور کی بیماری بڑھ گئی تھی یوم الخمیس, یہ وہ جمعرات کا دن ہے. اور پھر فرمایا کہ فقال ائبتونی بالکتاب اکتب لکم کتابا, اور حضور نے فرمایا کہ میرے پاس ایک قلم اور دوات لے آؤ, میں تاکہ تمہیں تحریر لکھ دوں, تاکہ تم لن تضلوا بعدہ ابدا, تاکہ تم ہمیشہ کے لیے گمراہ نہ ہو سکو, ہمیشہ کے لیے. اور فتنازعوا, وہاں پر تنازع ہو گیا. یہاں یہ نہیں ہے, کسی روایت کے اندر میں چیلنج کر رہا ہوں, روی کائنات میں جتنی بھی جس کتاب سے متعلق اسناد کے ساتھ جس کتاب سے بھی آپ دیکھیں, کہیں یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے اعتراض کیا,
کہیں یہ نہیں ہے کہ جو ہے عمر فاروق نے تنازع کیا، نہیں، لفظ صرف اتنا آیا فتنازعوا، اور یہ تنازع کس نے کیا آگے چل کے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ دوسری ایپیسوڈ کے اندر ہم کریں گے۔ اور فرمایا تنازع ہو گیا، فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازعوا، اور یہ نبی کے قریب تنازع کرنا کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہے، یہ الزام ہے جو عمر فاروق پہ لگایا جاتا ہے، یہاں عمر فاروق کا نام نہیں ہے۔ فرمایا فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کو حجر ہو گیا ہے۔ اب حجر کا معنی شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہذیان ہے، حالت بیماری میں کنٹرول سے باہر ہو کر جو الفاظ نکلتے ہیں، جو ہوش میں انسان نہیں رہتا اور بے ہوشی کی حالت میں ایک ہوش سے برا اور برا جو الفاظ نکلتے ہیں، حالت بیماری میں جو جنون میں الفاظ نکلتے ہیں ہذیان، وہ ہو گیا ہے۔ یہ معنی نکالا ہے کس نے؟ یہ معنی نکالا ہے تشیع نے، اور یہ الزام کس پہ لگایا؟ عمر فاروق پہ لگایا۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور بارہا میں کہہ رہا ہوں، کسی روایت کے اندر بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عمر فاروق نے کہا کہ حضور صرف وجہ کا استعمال کیا کہ فقال اشتد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ، غالبہ وجہ کے لفظ استعمال کیے عمر فاروق نے۔ عمر فاروق نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ غالبہ وجہ، اور جبکہ ادھر کیا ہے حاضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس نے کہا؟ وہ لوگ جو تنازع کر رہے تھے۔ پیچھے طرف پڑھو، فرمایا فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع فقالوا حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے کہا؟ جو لوگ تنازع کر رہے تھے۔ تنازع کون کر رہے تھے آگے چل کے بتاؤں گا میں۔ جن لوگوں نے تنازع کیا ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کیا ہو گیا ہے؟ حجر ہو گیا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں یہ لفظ حجر سے مراد ہذیان نہیں ہے۔ اگر یہ لفظ حجر سے ہو تو پھر تو اس کا معنی ہذیان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ لفظ حجر ہو ہجرت سے ہے تو اس کا معنی جدا ہونا، فراق کر جانا، فراق کا معنی میں آئے گا، فراق کر جانا، جدائی کا، وصال کے معنی میں آئے گا، یہ فراق کے معنی میں۔ کیونکہ حجر یحجر، اس کا معنی وصال کے لیے، فراق کے لیے، جدا ہونے کے لیے آئے گا کہ کیا حضور جدا ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا فقالا حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور ہم سے جدا ہو رہی ہیں؟ بس اتنا، یہ لفظ استعمال ہوئی۔ بس حضور نے پھر وہی الفاظ آگے آتے ہیں، قال ادعونی فالذی انہ فی خیر مما تدعونی الیہ، کہ حضور نے فرمایا کہ پھر کچھ لوگ جب تنازع ختم ہو گیا کچھ لوگ حضور کی برگاہ میں آئے، کیا یا رسول اللہ اب ہم لے آئیں کلمہ توات؟ حضور نے فرمایا نہیں، اب حضور نے فرما دیا مما تدعونی الیہ، جس طرح تم بلا رہے ہو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہے؟ خیر کس میں ہے؟ میں ادعونی فالذی انہ فی خیر، جس حال میں میں ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ اب بہتر ہے اس حال کے لیے جس طرح تم بلا رہے ہو۔ تو یہ بخاری کا دوسرا مقام، بلکہ اس کے آخری الفاظ سنیں۔ پھر حضور سے جب یہ بات حضور نے کہا کہ یہ میرے حالات جس حال میں میں ہوں یہ حال میرے لیے بہتر ہے جس طرح تم بلاتے ہو اس سے، پھر حضور نے فرمایا کہ سنو وہ وصیتیں، پھر حضور نے 3 وصیتیں فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب وصیت سنیں، ٹھیک ہے۔ حضور نے وہ وصیتیں جو حضور نے لکھوانی تھیں وہ حضور نے زبان سے بیان فرما دی، 3 وصیتیں فرمائی حضور نے۔ حضور نے فرمایا کہ وَوَصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ اخرج مشرکین من جزیرۃ العرب، حضور نے پہلی وصیت فرمائی، 3 وصیتیں حضور نے فرمائی، ان تینوں میں سے پہلی وصیت کہ مشرکین کو جزیرے عرب سے نکال دینا۔ پھر دوسری بات فرمایا وَفَدَّهُ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيرُ مَنْ نَسِيتَ ثَلَاثًا، فرمایا کہ دوسری روایت بیان پیش کی کہ جو لوگ
कासिद आते हैं बाकी बादशाहों के जो कासिद तुम्हारे पास आते हैं, उन कासिदों की खातिर तवाज़ु करना और उनको अच्छे तोहफे और तहफ देकर वापस भेजना। ये मैं हमेशा से करता आया हूं और तुम भी इस पे अमल करते हैं ना। साहबा किराम को ये दूसरी से फरमाई। और तीसरी फरमाया नसीतु सलासे, फरमाया तीसरी जो थी, रावी कहता है मैं वो भूल गया। इमाम बुखारी कहते हैं, रावी कहता है कि जो तीसरी हुजूर ने वसीयत फरमाई थी वो मैं भूल गया। आगे चल के इंशाअल्लाह ताला और आयात से वो बात भी सामने आ जाएगी कि हुजूर इशारतन हुजूर ने वो भी फरमा दी थी कि तीसरी वसीयत क्या थी। यहां पर मैं अल-तशियों की कुछ दर्जात कोट करूंगा। सबसे पहला एतराज जो अल-तशी उलमा ने किया, वो कहते हैं जी अस्वाहिक मुहर्रका के अंदर मौजूद है कि जी वो तीसरी वसीयत क्या थी। हमारी अल-सुन्नह की किताब में मौजूद है जी, वो वसीयत थी कि हुजूर जो है, हुजूर ने फरमा दिया कि तीसरी वसीयत ये है कि अली को खलीफा बना लेना। और फिर दूसरा वाला दिया शाह इस्माइल दिलवी का, जो कि देवबंदी था, और उसकी किताब मनसब इमामत, उसके अंदर उसने लिखा कि हुजूर की तीसरी वसीयत थी कि जी वो अली को जो है खलीफा बना लेना। शिया ये कहते हैं कि उस दिन जो तहरीर लिखवाने जा रहे थे वो अली की खिलाफत लिखवाने जा रहे थे। किसकी खिलाफत? हज़रत अली की खिलाफत। मैं ये कहता हूं क्या ये अल-तशी उलमा पर वही आई है कि उस दिन जो खिलाफत लिखाई जा रही थी वो हज़रत अली की खिलाफत लिखाई जा रही थी। हुजूर ने फरमाया कलम और दवात ले आओ, हुजूर अली की खिलाफत लिखने वाले थे। ये तुम्हें किसने कहा है? तुम पर ये वही आई है। जो लोग वहां मौजूद थे, आले बैत मौजूद थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खुद ये बयान कर रहे हैं, उन्होंने बताया नहीं हमें। वहां किसी सहाबी ने रवायत नहीं किया, किसी आले बैत ने रवायत नहीं किया, मौला अली मुश्किल कुशा ने खुद रवायत नहीं किया। तो ये फिर ख्वाब आई आप लोगों को कि जी उस दिन खिलाफत जो है अली लिखानी जा रही थी, तो उमर ने मना कर दिया। कब किया उमर ने मना? कहां किया? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हुजूर पर बीमारी का गलबा है, और वही बात की गालब वजह वही लफ्ज इस्तेमाल किए जो अब्दुल्ला अब्बास पहले हर रवायत में कर रहे हैं। अगर गालब वजह कहने से गुस्ताखी सादिर होती है तो ये गुस्ताखी अब्दुल्ला अब्बास में भी आती है, क्योंकि अब्दुल्ला अब्बास हर रवायत के शुरू में कह रहे हैं बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह। तो जब लफ्ज वजह अब्दुल्ला अब्बास बयान करें तो गुस्ताखी नहीं होती। तो वही लफ्ज गालिब वजह उमर फारूक कहे तो वो गुस्ताखी रहती है। कोई हमें भी तो समझाओ ना, कुछ हमें मालूम हो कि आप कौन सी मंतक पढ़ते हैं। 16 साल आप लगाते हैं शिया हज़रात मदरसों में। तो ये भी इल्जाम है कि उस दिन खिलाफतें थी, और ये इस्माइल दिलवी, हम अहले सुन्नत जमात इस्माइल दिलवी को अहले सुन्नत से खारिज समझते हैं, इसका वाला। और फिर इस्माइल दिलवी साहब ने अगर अपनी किताब के अंदर लिख दिया है कि वो खिलाफत अली लिखवाने वाले थे, इस्माइल दिलवी के पास सनद कहां से आई? किस साहबी से वो मिला है? किधर से ये बात उठाई है? पूरी दुनिया की तारीख और हदीस की किताबों में ये बात है नहीं, और इस्माइल दिलवी के पास पहुंच गई, जो कि शाह वलीउल्लाह का परपोता था। अच्छा, अब चलते हैं, मैं अगली रिवायत पर चलता हूं। यहां दूसरे हुजूर ने 3 वसीयत फरमा दी। एक रावी कहता है मुझे याद नहीं रही, और 2 जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। अब हदीस नंबर 3 आपके सामने पेश करता हूं। यही किताबुल जिहाद के अंदर एक और जगह पर ये रिवायत मौजूद है उसी तरफ से। अब किताबुल मगाजी सफा 761 जिल्द नंबर 2 बुखारी शरीफ, वही रिवायत बयान कौन कर रहे हैं नई सनद के साथ। फरमाया कि उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अन उत्बता अन बने अब्बास काला लिमा हुदिर रसूल सल्लल्लाहु वफी बैत रिजाल
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تو اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده. حضور نے فرمایا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں. عبداللہ عباس بیان کر رہی ہیں کہ حضور کے قریب سائے جو ہے، حضور کے وصال کا دن جب قریب تھے، حضور وصال کا وقت قریب تھا، سارے لوگ بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، اہل بیت بھی موجود تھے. اور وہاں پر کیا ہوا، حضور نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں تحریر لکھ دیتا ہوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو. تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ تو اچھا، فقال بعضهم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب وجهه. اچھا، پہلی روایت کے اندر تھا عمر نے کہا کہ غلب وجهه، یہاں پر اس روایت کے اندر عمر فاروق کا جو ہے وہ ذکر ہی نہیں ہے. اس روایت کے اندر معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ کیا اس محفل میں عمر فاروق موجود ہے یا نہیں ہے. لیکن کیونکہ بعض طرق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس محفل کے اندر عمر فاروق تھے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اس محفل کے اندر عمر فاروق موجود تھے. لیکن اس روایت کے اندر جو میں اب پڑھ رہا ہوں، روایت نمبر 4 جو ہے ادھر بخاری کے اندر کتاب المغازی میں، اس کے اندر ذکر ہی نہیں ہے اس کا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. عمر فاروق بیان کر رہے ہیں، سوری یہاں عمر فاروق کا ذکر نہیں ہے. اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال بعضهم، بعض لوگوں میں کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا. جب حضور نے کہا میرے قریب آ جاؤ میں تحریر لکھ دیتا ہوں، بعضوں میں جو ہے وہ اختلاف ہوا. اور بعضوں نے کیا کہا؟ فقال بعضهم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبه الوجع فعندكم القرآن حسبنا. وہی بات جو عمر فاروق نے کہی تھی اب پوری محفل کہہ رہی ہے. اگر وہ لفظ عمر فاروق کہنے سے گستاخی بنتی ہے، اب جمع کے ذکر سے فرما رہے ہیں کہ سب فقال بعضهم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب وجعه، سب نے کہہ دیا، پوری محفل نے کہا، یہ جس میں اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، کہا کہ جی حضور پر غلبہ وجع ہے، بیماری کا غلبہ ہے. فعندهم القرآن، ہمارے پاس کتاب قرآن موجود ہے، حسبنا ہمارے لیے کافی ہے. کتاب اللہ فاختلفوا اہل البیت. اب آ گئی وہ بات کہ اختلاف کس نے کیا ہے. اختلاف کس نے کیا؟ الفاظ میں غور کریں. کتاب اللہ فاختلفوا اہل البیت فاختصموا فمنهم. اختلاف کس نے کیا؟ اہل بیت کے درمیان اختلاف ہو گیا. فاختلفوا، پس اختلاف ہو گیا اہل البیت، اہل بیت میں. صحابہ کرام میں جھگڑے. کسی روایت کے اندر بھی یہ موجود ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام آپس میں جھگڑے ہوں اور صحابہ کرام نے جھگڑا کیا ہو، اختلاف صحابہ کرام نے کیا ہو. صحابہ کرام میں اختلاف تھا ہی نہیں. اور اہل بیت میں کس نے اختلاف کیا، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ میں اگلی نشست میں کروں گا. کون تحریر لکھوانے کے حق میں تھے اور کون نہیں. یہاں پر دیکھیے فرمایا اہل بیت کے درمیان اختلاف ہو گیا. فاختصموا، اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے. تو اور جھگڑنے لگے. بعض رات کہنے لگے کہ نزدیک جا کر تحریر لکھوائی جائے. پھر کیا کہا؟ کچھ لوگ نے کہا کہ من یقول قربوا یکتبوا لکم کتابا لا تضلوا بعدہ. کچھ لوگوں نے کہا چلیں بھائی ہم چل کے تحریر لکھوا لیتے ہیں تاکہ ہم بعد میں گمراہ نہ ہوں. جب یہ بات ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوموا، کہ تم چلے جاؤ. حضور نے فرمایا اب چلے جاؤ. جب کچھ لوگ گئے حضور کی برگاہ میں، اختلاف تھم گیا، حضور کی برگاہ میں تحریر لکھوانے کے لیے گئے. حضور نے فرمایا تم چلے جاؤ. قوموا، فرمایا قال عبید اللہ فقال یقول ابن عباس ان رضیۃ کل رضیہ ما حال بین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وبین ان یکتب لهم ذلک الکتاب للاسلام العظیم. فرمایا کہ حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا یہ کتنی بڑی مصیبت آن پڑی تھی کہ حضور کے سامنے اختلاف ہو گیا اور بیکار کے لوگ گفتگو کرنے لگ گئے اور حضور جو تحریر لکھوانا چاہتے تھے اس کے درمیان میں یہ حائل ہو گئے. یہ کون حائل ہوئے؟ اہل البیت. واختلفوا اہل البیت ہی. اور محمد علی مرزا جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ بڑے 2 گھنٹے اور 48 منٹ کا اس جڑے نے کلپ چڑھایا ہے یوٹیوب پر اور سارا کھپتا رہا ہے بیچارہ. اور اس کی میں حیران ہوں کہ یہ چیزیں وہ اس سے کیوں نظر آئیں.
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر کہہ رہا تھا جی ہم ان کا اتنا ڈیفینس نہیں کریں گے، ان کی کچھ غلطیاں ہیں ہم مانتے ہیں انہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہے بخاری شریف کا چوتھا مقام کتاب المغازی. اب بخاری شریف کا ایک اور مقام بخاری شریف کتاب الطب اور حدیث حدیث نمبر 629 اور صفحہ نمبر 270 پیج نمبر 270 اور حدیث نمبر 629. وہی ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضور نے حکم دیا، حضور نے کیا کہا، لما خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت الرجال ربنہم عمر بن خطاب. حدیث کے الفاظ سنیں. فرمایا کہ حضور کے آس پاس سارے لوگ بیٹھے تھے، عمر فاروق بھی یہاں موجود تھے. اب یہ چوتھی روایت کے اندر عمر فاروق کا ذکر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کسی روایت میں عمر فاروق کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف یہ روایت ہے اس میں بعض ذکر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ جو بخاری کی پہلی کتاب علم والی میں نے روایت پڑھی ہے اس کے اندر ذکر ہے اور اس کے اندر ذکر ہے کتاب الطب کے اندر جو حدیث نمبر 629 ہے بخاری کے اندر جلد نمبر 100 میں تیسری جلد کے اندر. اس میں فرمایا کہ عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے اور سب لوگ وہاں موجود تھے حضور کی برگاہ میں. سوچنے کا مطلب تو یہ ہے اگر عمر فاروق نے گستاخی کی ہوتی اور ان کا کوئی مین سٹریم رول ہوتا وہاں پر تو ہر روایت کے اندر عمر فاروق کا ذکر آتا. اگر اس سارے واقعے میں عمر فاروق کا کوئی عمل دخل کچھ زیادہ ہوتا، باقیوں سے بڑھ کر ان کا کوئی کردار ہوتا، تو ان کی کردار کشی جو ہے وہ صحابہ کرام یا عبداللہ بن عباس بار بار کرتے، تو بار بار ذکر کسی نے نہیں کیا. بلکہ دو روایت کے اندر وہ بھی صرف اتنا ہی بات ہے کہ غالب وجہ ہوں. میں آپ پر سناتا ہوں کیا بیان ہے. فرمایا کہ عمر فاروق وہاں موجود تھے، حضور نے فرمایا کہ میں اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ حضور نے فرمایا میرے پاس ایک ہڈی لے آؤ اور کتاب لے آؤ، ایک کاغذ اور لے آؤ، ہڈی لے آؤ اور ایک قلم لے آؤ کہ میں تمہیں لکھ دوں. ہڈی اور دوات لے آؤ کہ میں تمہیں لکھ دوں تحریر کہ تم گناہ نہ ہو میرے بعد. فقال عمر بول اٹھے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ وجعہ فعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ صرف اتنے لفظ گئے، اس کے علاوہ کسی روایت میں کوئی فالتو الفاظ نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ انہوں نے کہا کہ ازیان ہو گیا ہے تو یہ شیعہ کے ہاں ادھار ہے، میں قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں کس روایت کے اندر ہے کہ عمر فاروق نے کہا ہو کہ ازیان ہو گیا ہے. حجرہ کے لفظ وصال کے ہیں، فراق کے ہیں، جدا ہونے کے ہیں. اگر تم ازیان ہی مراد لیتے ہو اس کا تو پھر تم بتاؤ یہ عمر فاروق نے کہا ہے. یہ تو پوری محفل نے کہا ہے، پوری محفل بول اٹھی، اہل بیت بھی موجود تھے، سب نے کہا کہ حضور کو حجر ہو گیا ہے. تو کیا پوری محفل والے ہی سارے وہ گستاخ تھے؟ بات عقل کی ہے نا، کامن سینس کی بات ہے. اگر یہ عمر فاروق نے تو کہا نہیں ہے. فرمایا فقال بعضهم بعض کہنے لگے کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو حجر ہو گیا ہے. تو وہ جو سب کہہ رہے تھے ان سب میں سے نام کسی کا مینشن نہیں ہے یہاں پر کہ عمر فاروق کو پکڑا جائے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. ظلم کی انتہا ہے. شیعہ ذاکر اپنی محفلوں کو گرم کرنے کے لیے نوجوانوں کے خون کو بھڑکانے کے لیے یہ کرتے ہیں سب. تو یہاں عمر فاروق کتنے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور پر بیماری غلبہ قد غلبہ وجہ ہو، اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، کتاب اللہ کتاب. فاختلفوا اہل البیت. اب یہ ایک اور روایت جس کے اندر یہ ذکر ہے اختلاف کس نے کیا؟ اہل بیت نے کیا. دوسری روایت پیش کر رہا ہوں کتاب الطب کے اندر سے. اور فاختصموا منہم، اور وہ جھگڑنے لگے. من یقول قربوا یکتب لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعدہ. منہم من یقول،
کچھ لوگ نے کہا کہ جا کے حضور سے لکھوا لیتے ہیں جو لکھوانا ہے. کہنے لگے کہ اور بعض لوگوں نے کہا ہم جا کے لکھوا لیتے ہیں. بعض نے کیا کہا ہم جا کے لکھوا لیتے ہیں حضور سے. اور بعض وہی کہتے تھے جو عمر نے کہا تھا کہ حضور بیماری میں ہے, قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے. بعض لوگ اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے لکھوا لیتے ہیں حضور سے, اور بعض آل بیت جھگڑ رہے ہیں اور فاختاسموا اہل البیت فاختلفوا اہل البیت فاختاسموا کہ اہل بیت کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں لکھواتے ہیں. اہل بیت میں اختلاف, اہل بیت میں دو گروہ بن گئے, ایک کہتا تھا لکھوا لیتے ہیں اور دوسرا وہی کہتا تھا جو عمر فاروق نے کہا ہے. ما قال عمر فلما ان عمر, جو عمر نے کہا ہے کہ ہم وہی کچھ کہتی ہیں. حالانکہ حضور کی برگاہ میں اختلاف صحیح نہیں تھا. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوموا, چلے جاؤ ادھر سے, جو لوگ گئے لکھوانے کے لیے حضور چلے جاؤ. تو اب یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اختلاف اہل بیت کے درمیان میں ہوا. اہل بیت کے ایک گروہ نے کہا کہ جا کے لکھوا لیتے ہیں, اور ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتا جو عمر نے کہا ہے ہم وہی کریں گے. اب یہ بات بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی. یہ تھی کتاب الطب بخاری کا 5واں مقام. اب بخاری کا 6واں مقام پیش کرنے لگا ہوں. کتاب الاعتصام بخاری شریف جلد سوم صفحہ 885 اور حدیث نمبر 2221 نئی سند کے ساتھ, نئے ترک کے ساتھ لائی ہیں امام بخاری. عبید اللہ بن عبداللہ کا بیان ہے. اس کے راوی ایک ہی ہے عبداللہ بن عباس. یہ ابن عباس نے کیا کہا میں الفاظ پر سنا دیتا ہوں. پوری طرف عمل ہے کہ عبداللہ عباس کہتے ہیں کہ حضور کے پاس سارے موجود تھے اور اس میں عمر بن خطاب بھی تھے, اور کہا کہ حضور نے کیا کہا کہ کدی لے آؤ میں تاکہ میں تمہیں تحریر لکھ دوں. اور پھر فقال عمر قال وجهه عند القرآن فاصبنا کتاب اللہ فاختلفوا اہل البیت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتبوا لكم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول فقال عمر کہ وہی کچھ ہوا. حضور نے کہا ہڈیوں دوات لے آؤ کہ میں تمہیں لکھ دوں تحریر کہ تم گمراہ نہ ہو سکو. پھر عمر فاروق بول اٹھے کہ حضور پر بیماری کا غلبہ ہے, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہمارے لیے کافی ہے. پھر فاختلف اہل البیت, اہل بیت میں اختلاف ہو گیا. فاختصموا منهم, اور ان میں کچھ لوگ جھگڑنے لگے. پھر کچھ لوگ کہنے لگے جی ہم جا کے حضور سے لکھوا لیتے ہیں. پھر ان میں بعض وہ تھے جو کہتے ہیں ہم لکھوا لیتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں منهم من يقول ما قال عمر, جو عمر نے کہا ہے ہم وہ کہتے ہیں. تو کچھ عمر کے ساتھ ہو گیا ہے کچھ گروہ, اور کچھ گروہ اہل بیت کی بعد میں وہ کہنے لگے کہ ہم لکھوا لیتے ہیں. تو کچھ اہل بیت کے لوگ ہو گئے کس کے ساتھ, حضرت عمر کے ساتھ, کہ جی عمر نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے, حضور پر بیماری کا غلبہ ہے, حضور وصال فرمانے والے ہیں, لہذا حضور کے پاس بیٹھ جائے, حضور سے زبانی کلام ہی پوچھ لیا جائے. تو حضور نے پھر خود لکھ ہی دیا, بیان کر دیا وہ تین وسیلے. اس کے بعد تو یہی روایات مشکات شریف میں امام ولی الدین تبریزی نے کتاب الفتن کے اندر جلد نمبر سوم صفحہ 306 پر بھی اس روایت کو لایا, اور صفحہ 206 اور صفحہ 208 پر دونوں پر یہ روایات موجود ہیں. بالترتیب جمع کر دی ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ جو روایات ہیں امام ولی الدین تبریزی نے مشکات شریف کے اندر. تو سامعین یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ اختلاف اہل بیت کے درمیان میں ہوا تھا, اور میں انشاءاللہ کل یہ اس پہ بات کروں گا کہ یہ اختلاف عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ یہ تحریر لکھوائی جائے, حضرت علی مشکل کشا کہتے تھے کہ یہ تحریر نہ لکھوائی جائے. اس پر انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے, اور ٹھوس دلائل کے ساتھ. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس موجود ہے. حضور نے علی کو مخاطب پر کہا ہے علی جاؤ قلم اور دوان لے کے آؤ. تو علی نے فرمایا کہ علی نہیں گئے, اس لیے نہیں گئے کہ حضور کے حالت پر جو ہے وہ غلبہ ہے بیماری کا, کہیں میں بیر جاؤں تو حضور کا وصال نہ ہو جائے, اسی ڈر سے حضور علی نہیں گئے. میں امام احمد بن حنبل سے روایت دکھاؤں گا, مسند امام احمد بن حنبل سے.
اور مرزا محمد علی کا اس پہ اعتراض ہے کہ جی اس میں یزید جو ہے نعیم بن یزید اغراوی ہے جو مجہول ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم جرح و تعدیل سے بات کریں گے. مسند امام احمد بن حنبل کی جو روایت ہے اس پر بھی اگلی روایت کے اندر. تو یہ اختلاف نہ حضرت عمر نے کیا، نہ ابو بکر صدیق نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، کسی روایت میں ذکر نہیں ہے. جہاں ہوتا ہے وقت تعلق اہل البیت یا اہل البیت میں جو اختلاف ہوا. اور اگر یہ روایت اس پر یہ الزام ترش جو کی جاتی ہے، اگر یہ قلم اور دوات عمر فاروق نے لے کے آئے، فرض کریں صحابہ کرام نے لے کے آئے اور کثیر آل بیت موجود تھے، وہ لے آتے، عبداللہ بن عباس جو روایت کر رہے ہیں وہ لے آتے، ابن عباس خود لے آتے، یا مولا علی مشکل کشا خود لے آتے. یہ تو الزام جو تم دے رہے ہو یہ تو سب پہ جاتا ہے. پھر کہتے ہو جی ہاں ایک اور اعتراض جو کہ میں التشیوں کی ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس کے اندر وہ عالم شہنشاہ صاحب کیا نام ہے ان کا، وہ اعتراض کر رہے تھے جی حضور کی برگاہ میں تو اونچی آواز کی جائے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں. سورۃ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ہے، تو وہاں پر تو بڑی آواز اونچی ہوئی. میں کہا جی آواز اونچی کی کس نے؟ واختلفوا اہل البیت واختصموا. اور یہ جھگڑا اور یہ آواز کوئی کثرت نہیں تھی، بلکہ یہ جب آپس میں ایک نیچرلی بات ہے، گفتگو ہونا شروع ہو جاتی ہے، بحث ہوتی ہے تو بات اونچی ہوتی ہے. تو وہاں پر ایک نیچرلی بات ہے، بات شروع ہو گئی بھئی حضور کی صحت خراب ہے، اس حالت میں ہم کلمہ اور دعات دیں گے، ان سے نصیحت وصیت لکھوائیں گے. بعض کہہ رہے تھے لکھوا لیتے ہیں شاید ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اور بعض اسی ڈر سے. میں کہتا ہوں کسی کا قصور نہیں ہے، سب حق پر تھے. جو یہ کہتے تھے کہ وصیت لکھوائی جائے ان کو بھی آخرت کا اور گمراہی کا ڈر تھا، وہ کہتے لکھوا لو. اور جو یہ کہتے نہ لکھوائی جائے غالب وجہ، وہ بھی کہتے ہیں حضور کا وصال نہ ہو جائے، حضور کی صحت ناقص ہے، حضور کی صحت جو ہے وہ اس حال میں ہے، حضور کا وصال قریب ہے، نظر آ رہا ہے حضور کا وصال قریب ہے، تو حضور کے وصال کا وقت قریب ہے، لہذا ان کو تکلیف نہ دی جائے. دونوں کے ہاں ادب ملوز خاطر تھا. تو یہ تو ایک نہایت درجے کا ادب ہے اہل بیت اور صحابہ کرام اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ الزام اگر دیتے ہو تو پھر پوری مجلس پہ الزام جاتا ہے. عبداللہ نے عباس کیوں نہیں لے کے آئے کرم دوات، اور ابو فاروق نے کسی کا ہاتھ پکڑا تو نہیں ہے. اور اگر غالب وجہ ہو کہنے سے گستاخی صادر ہوتی ہے تو عبداللہ بن عباس بار بار کہہ رہے ہیں کہ اشما غالبہ ہو وجہ. تو ناظرین انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست کے اندر اس پہ بات کریں گے، اور میرا ایک ذاتی جو ہے وہ ذہن بھی ہے کہ ہم اس پر بات کریں کہ اما فاطمہ کی شہادت کیسے ہوئی ہے، کیا عمر فاروق نے ان کو شہید کیا ہے. تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیل گفتگو کریں گے. دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.